کیپٹن ولیم کنڈ، جسے تاریخ میں کیپٹن کنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، قزاقی کے سنہری دور کی سب سے دلچسپ شخصیات میں سے ایک ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں 1645 کے آس پاس پیدا ہوئے، کنڈ کی ابتدائی زندگی اسرار اور متضاد اکاؤنٹس میں گھری ہوئی ہے۔ کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ گریناک میں پیدا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ڈنڈی کو اس کی جائے پیدائش بتاتے ہیں۔ اپنی اصلیت سے قطع نظر، کنڈ کا بحری کیریئر چھوٹی عمر میں ہی شروع ہوا، اور وہ تیزی سے ایک ہنرمند ملاح اور بحری جہاز بننے کے لیے صفوں میں پہنچ گیا۔ 17ویں صدی کے آخر میں، کنڈ نے پرائیویٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے انگریزی حکومت سے کمیشن حاصل کیا۔ پراؤٹرنگ بحری قزاقی کی ایک قانونی شکل تھی جسے جنگ کے وقت حکومتوں نے منظور کیا تھا۔ پرائیویٹرز کو جاری تنازع کے ایک حصے کے طور پر دشمن کے بحری جہازوں پر حملہ کرنے اور ان کا سامان ضبط کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ کڈ کے کمیشن نے اسے بحر ہند میں قزاقوں کا شکار کرنے کا کام سونپا، خاص طور پر وہ لوگ جو مشرقی انڈیز کے منافع بخش تجارتی راستوں پر انگریز تجارتی جہازوں کا شکار کرتے تھے۔ 1696 میں انگلینڈ سے سفر کرتے ہوئے، کنڈ نے شہرت اور خوش قسمتی کی بڑی امیدوں کے ساتھ اپنی تباہ کن مہم کا آغاز کیا۔ تاہم، اس کے سفر نے ایک سخت موڑ اختیار کیا جب اس کا سامنا مرچنٹ سے ہوا، ایک ہندوستانی جہاز جس میں قیمتی سامان لدا ہوا تھا۔ قزاقوں کو نشانہ بنانے کے اپنے کمیشن کے باوجود، کنڈ نے مرچنٹ کو پکڑ لیا اور اس کے سامان کو اپنا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس عمل نے کنڈ کے نزول کو بحری قزاقی میں نشان زد کیا اور ایک نجی کے طور پر اس کی ساکھ کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا۔ کنڈ کی بحری قزاقی کی خبریں تیزی سے پھیل گئیں، جس سے انگلش حکام اور تاجر برادری دونوں پریشان ہو گئے۔ کنڈ ایک مطلوب آدمی بن گیا، جس کا تعاقب بحریہ کے جہازوں نے اسے پکڑنے اور انصاف کے کٹہرے میں لانے کا کام سونپا۔ گرفتاری سے بچنے کی کوششوں کے باوجود، کنڈ کی قسمت بالآخر ختم ہو گئی اور اسے 1699 میں نیو یارک شہر میں گرفتار کر لیا گیا۔ کیپٹن کنڈ کا ٹرائل ایک سنسنی خیز واقعہ تھا، جس نے بحر اوقیانوس کے دونوں جانب بڑے پیمانے پر توجہ مبذول کروائی۔ کنڈ کو بحری قزاقی اور قتل کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ استغاثہ نے اس کے خلاف خطرناک ثبوت پیش کیے تھے۔ اس کی بے گناہی کے احتجاج اور ان دعووں کے باوجود کہ اس نے صرف اپنے دفاع میں کام کیا تھا، کنڈ کو قصوروار پایا گیا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ 30 مئی 1701 کو کیپٹن کنڈ لندن میں پھانسی کے پھندے پر اپنی قسمت سے ملے۔ اس کی پھانسی کا مقصد دوسرے ممکنہ قزاقوں کے لیے ایک رکاوٹ کے طور پر کام کرنا تھا، جو سمندر کے قوانین کی خلاف ورزی کے نتائج کی واضح یاد دہانی تھی۔ پھر بھی، اس کے ذلت آمیز انجام کے باوجود، کنڈ کی میراث آج تک برقرار ہے۔ کیپٹن کنڈ کے افسانے نے صدیوں سے دنیا بھر کے لوگوں کے تصورات کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ اس کے جرأت مندانہ کارناموں اور دفن خزانے کی کہانیاں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہیں، جو ادب، فلم اور لوک داستانوں کے لاتعداد کاموں کو متاثر کرتی ہیں۔ رابرٹ لوئس سٹیونسن کے ٹریزر آئی لینڈ سے لے کر ہالی ووڈ کے بلاک بسٹرز تک، کیپٹن کنڈ کا نام بلند سمندروں پر ایڈونچر اور سازش کی تصاویر کو جنم دیتا ہے۔ تاہم، رومانوی تصویروں کے درمیان کنڈ کی زندگی کی حقیقت ایک سمندری ڈاکو کے طور پر موجود ہے۔ اگرچہ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک پرائیویٹ کے طور پر نیک ارادوں کے ساتھ کیا تھا، کنڈ نے بالآخر سمندری قزاقی کے لالچ میں دم توڑ دیا اور اپنے جرائم کی حتمی قیمت ادا کی۔ اس کی کہانی لالچ اور عزائم کے خطرات کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انتہائی بہادر مہم جو بھی اپنے اعمال کے نتائج سے محفوظ نہیں ہے۔ بحری قزاقی کے واقعات میں، کیپٹن کنڈ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کی میراث حقیقت اور افسانہ اور حقیقت کا امتزاج ہے۔ خواہ اسے ایک ہیرو یا بدنام زمانہ ولن کے طور پر دیکھا جائے، ایک بات یقینی ہے، کیپٹن کنڈ کا لیجنڈ برقرار رہے گا، جو آنے والی نسلوں کے تصورات کو مول لے گا۔